بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین، عزیز طلباء و طالبات اور دیگر سامعین واجب الاحترام، قرآن پاک کی تدریس کے سلسلے میں آج ہم دوسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 2 ہے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو۔ مرکب دو یا جو دو سے زیادہ الفاظ کے ساتھ مل کے بنے اس کو مرکب بولتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے، یعنی مفرد کہتے ہیں ایک کو، مرکب کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کو۔ تو حروف مرکبات مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھے جائیں گے۔ جس طرح ہم نے مفرد حروف کو پڑھا ہے بعینی ہی اسی طرح مرکب حروف کو بھی الگ الگ طریقے سے پڑھنا ہے۔ سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ ہم نے اس کو نہیں پڑھنا۔ تو حروف مرکبات جو ہیں یہاں پہ بھی لکھے ہوئے ہیں، اور جو طلباء اور طالبات کے پاس رحمانی قاعدہ ہے اس کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حرف جو ہے تا، یہ ہم نے مفرد حروف کے اندر بھی پڑھا ہے۔ تا، طا، ثا، سین، صاد، حا، ہا، لال۔ دیکھتے جائیں کہ میں کس طریقے سے لفظوں کی ادائیگی پوری کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی صحیح طریقے سے پڑھنے کا سلیقہ آ جائے۔ ذال، زا، وا، ضاد،
دال قاف کاف عین حمزہ با فا لام نون واو میم ہا تا۔ تا کو لکھنے کی دو صورتیں ہیں۔ تا ایک اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، تا کا ایک طریقہ یہ ہے تا، دوسرا طریقہ یہ ہے جس طریقے سے ہم نے ہا پڑھی تھی، ہا لکھی ہوتی ہے، اسی طرح ہا لکھ کے اس کے اوپر دو نقطے لگا دیں تو یہ بھی تا بن جاتی ہے۔ بعض اوقات تا اس شکل میں آتی ہے۔ یہ حروف مرکبات جو ہیں ان کے اندر بعض حروف کا جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، جس طرح لفظ دو ہے یہ لام با، شروع میں لام ہے، آخر پہ با ہے، آخر پہ با ہے۔ اب یہ دو حرف اکٹھے ہیں، اب اگر ہم اس کو اس طرح کر کے لکھیں گے الگ الگ، لام با، یہ تو وہی طریقہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ ہم نے حروف مفردات کے اندر پڑھا ہے الگ الگ حروف، لیکن یہاں پہ حروف دو اکٹھے لکھے ہوتے ہیں، یہ تین حروف اکٹھے لکھے ہوتے ہیں تو ان کو پڑھنا الگ الگ ہے۔ جس طرح یہ لام کا ڈنڈا ہے، لام اس طرح کر کے بھی لکھا جاتا ہے، یہ بھی لام کا ڈنڈا ہے، اور اس کے ساتھ ہی با کو لگا دیا جاتا ہے، لام با۔ را زا میم۔ اب میم کو لکھنے کے بھی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو میم کو لکھنے کی یہ ہے جو صورت ہم نے مفرد حروف کے اندر دیکھی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے جو عربی رسم الخط کے ساتھ لکھی جاتی ہے، یہ میم عربی رسم الخط میں، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر یہ میم اس طریقے سے نہیں لکھی جاتی بلکہ اس طریقے سے لکھی جاتی ہے، میم کا صرف ڈنڈا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ عربی رسم الخط ہے، یہ عربی رسم الخط ہے۔ اس کے ساتھ الف لگا دیں تو یہ بن جائے گا میم الف، جس طرح یہ میم، اس کے ساتھ عین۔ ایک ڈنڈا بنانا ہے مرکب حروف کے اندر، یہی بتایا جا رہا ہے کہ لفظ کا جو ہے حرف کا ایک ڈنڈا لکھا جائے گا، اس کے ساتھ دوسرا حرف ملا دیا جائے گا۔ تو یہ میم کو لکھنے کا دوسرا طریقہ ہے عربی رسم الخط کے اندر۔ کاف، اب اس کو بھی لکھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ جو آپ نے مفرد حروف کے اندر پڑھا ہے، وہ یہ تھا کاف۔ اب دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو لکھنے کا، عربی رسم الخط کے اندر یہ طریقہ ہے
عربی رسم الخط میں کاف کو لکھنے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد الف، الف اگلا حرف ہے الف، الف یہ ہم نے حروف مفردات کے اندر بھی پڑھا ہے۔ یہ سارے حروف وہی ہیں، یہ سارے حروف جو ہم نے سبق نمبر 1 میں پڑھے ہیں وہی حرف ہیں، صرف کیا کہ ان کو پڑھنے کا طریقہ، ان کو لکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اب آگے 2 لفظ آ رہے ہیں، ایک لام ہے اور دوسرا الف۔ اب اس کو پڑھیں گے لام الف۔ اب بعض بچے جب پڑھتے ہیں، یہ کوئی بھی پڑھتا ہے تو پڑھ دیتا لام الف لام الف لام الف، یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار پڑھنے کا غلط ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ لام الف، لام کو الگ پڑھنا ہے، الف کو الگ پڑھنا ہے۔ یہ لکھنے میں دونوں لفظ اکٹھے ہیں لیکن پڑھنے میں یہ دونوں جدا جدا ہیں، پڑھنے میں دونوں جدا جدا ہیں، لکھنے میں اکٹھے ہیں۔ لام الف، یہاں دیکھیں پہلا حرف ہے الف، لام الف لام الف لام با لام با کاف با کاف با کاف تا۔ یہاں پہ کاف باریک ہے، بغیر نقطوں والا کاف، وہ جو لکھا ہے یہاں پہ عربی رسم الخط کے اندر جو بغیر نقطوں والا کاف لکھا جاتا ہے، یہ وہ کاف ہے۔ کاف تا کاف سا۔ یہاں پہ جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سیٹی کی آواز ظاہر نہ ہو، سا سا کاف سا کاف نون۔ اب یہ دونوں لفظ ان کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، ان دونوں لفظوں کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ کاف نون۔ جب توڑ کریں گے قرآن پاک کے اندر کسی حرف کا یا کسی لفظ کا توڑ کریں گے تو یہ لفظ آئیں گے اکٹھے، جیسے یہ دیکھیں کن فیکون، کن فیکون۔ کن فیکون، کن فیکون۔ کاف نون پیش کن، کاف نون پیش کن۔ فا زبر فا، اب فا کو بھی لمبا نہیں کرنا، فا زبر فا، یا زبر یا، کن فا یا،
کن فیا. اب جب اس کا توڑ کرتے ہیں بچے تو کیا کرتے ہیں؟ کاف نون پیش کن، فا زبر فا، یا زبر یا، یہاں تک تو ٹھیک پڑھ لیں گے. اب ان کو کہا جائے کہ ان کو ملا کے پڑھو تو پڑھیں گے کن فیا، کن فیا. یا کو لمبا کر دیں گے، یا کو لمبا کر دیں گے، لیکن یا کو لمبا نہیں کرنا. کن فیا، کن فیا. کاف واو پیش کو، کاف. اب یہ دونوں لفظ لمبے ہیں. کاف واو پیش کو، کن فیکو، نون زبرنا، کن فیکون. اب اس کو جب طلباء اور طالبات اکٹھا پڑھتے ہیں کن فیکونا، نون کو لمبا کر جاتے ہیں. جب رکنا ہو کسی لفظ پہ، سانس نکالنا ہو تو آخر والا جو حرف ہے اس کو ساکن کر دینا ہے، اس کو ساکن کر دینا ہے. اب نون کے اوپر بظاہر زبر ہے، نون کے اوپر بظاہر حرکت لگی ہوئی ہے، لیکن پڑھتے وقت اس کو ساکن کر دینا ہے. کن فیکون، کن فیکونا. ایسے نہیں پڑھنا، نون کو لمبا نہیں کرنا. کن فیکونا اس طرح کر کے پڑھنا اس کو. آگے دیکھیں، کاف نون، کاف فا، کاف فا. یہاں پہ ایک لفظ لمبا ہے تو دوسرا چھوٹا ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا. دونوں کا وزن برابر نہیں کرنا، دونوں کا وزن برابر نہیں کرنا، بلکہ فرق رکھنا ہے. قا با، قا با. یہاں پہ طا موٹا ہے، جس طرح آپ سبق نمبر 1 کے اندر پڑھ چکے ہیں. قا با. یہاں پہ بھی 2 لفظ ہیں. کاف الف، کاف الف نہیں پڑھنا اس کو بچے تیزی کے اندر پڑھ جاتے ہیں. کاف الف، کاف الف، لام الف. اس طریقے سے نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے؟ کاف الف لام جیم. یہ دونوں لفظ لمبے ہیں. جو حروف مفردات کے اندر آپ نے لمبے حروف پڑھے تھے 15، یہ انہی میں سے ہیں دونوں حرف، لام اور جیم. لام جیم، لام جیم. آگے بھی 2 لفظ ہیں، ایک واو ہے اور دوسرا حمزہ ہے. واو اور حمزہ. واو حمزہ، یا حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ. حمزہ یا، حمزہ واو. ایسے نہیں پڑھنا. واو پہلے لفظ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر حرف لگا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے. واو حمزہ، یا حمزہ. اس سے اگلا حرف ہے با الف، با الف، با الف، نون الف، نون الف. اب نون کے اندر واو کی آواز ظاہر ہوگی تو ہونٹ تھوڑے گول ہو جائیں گے. نون الف، کاف
الف تا الف تا الف. جی اگلا حرف ہے یا الف یا الف. تھوڑا منہ کو کھول کر پڑھنا ہے، یہ الف نہیں کرنا. یا الف یا الف. سا الف سا الف سا الف. اگلا حرف ہے شین الف. اب یہ لمبا لفظ ہے، شین الف شین الف. فا الف فا الف. قاف الف قاف الف قاف الف. سین الف سین الف سین الف. اگلا حرف ہے عین الف عین الف. غین الف. اب یہ غین کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے، غین الف غین الف. صاد الف صاد الف صاد الف. ضاد الف ضاد الف. جیم الف جیم الف. خاء الف خاء الف خاء الف خاء الف. اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. ہا الف ہا الف. اب یہ دیکھیں دونوں لفظ اکٹھے آ گئے یہاں پہ، ہا بھی اور ہا بھی. ایک حلق سے ادا ہونے والا ہے اور دوسرا ہا سینے سے ادا ہونے والا ہے. ہا الف دونوں کے اندر فرق واضح ہو. ہا 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 الف ہا الف. میم الف میم الف. طا الف طا الف. اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. طا الف ظا الف ظا الف. قا نون قا نون قا نون ظا نون ظا نون. سین لام. یہاں پہ بھی دونوں حرف لمبے ہیں. سین لام شین
لام شین لام. جی اس سے اگلا حرف دیکھیں. صاد لام صاد لام ضاد لام ضاد لام. دونوں حرف لمبے ہیں. فا فا لام. یہاں پہ ایک حرف لمبا ہے ایک چھوٹا ہے. فا چھوٹا ہے لام کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. فا لام قاف لام قاف لام. یہ آگے دیکھیں. کاف لام. یہ وہی والا کاف جس کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے نقطوں والا. یہ کاف اس کے ساتھ کلو کھاؤ وشربو اور پیو. یہ باریک کاف بغیر نقطوں والا یہ نقطوں والا قاف ہے. کاف لام. اب اس کو بچے پڑھتے وقت با لام با با لام با پڑھ دیتے ہیں تو یہ غلط ہے. یہ غلط ہے. اس کو پڑھنا ہے با لام با با لام با. ایک کو چھوٹا ایک کو لمبا پھر دوسرے کو چھوٹا. با لام با با لام با با لام با. ایک چھوٹا ہے. فا چھوٹا ہے لام کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. فا لام قاف لام قاف لام. یہ آگے دیکھیں. کاف لام. یہ وہی والا کاف جس کے ساتھ قل هو اللہ احد پڑھا جاتا ہے نقطوں والا. یہ کاف اس کے ساتھ کلو کھاؤ وشربو اور پیو. یہ باریک کاف بغیر نقطوں والا یہ نقطوں والا قاف ہے.
کاف لام. اب اس کو بچے پڑھتے وقت با لام با، با لام با پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اس کو پڑھنا ہے با لام با، با لام با. ایک کو چھوٹا، ایک کو لمبا، پھر دوسرے کو چھوٹا. با لام با، با لام با، با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عزیز طلباء و طالبات، سبق نمبر 2 حروف مرکبات ہم با لام با تک پڑھ چکے ہیں. اب ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے. یہ حرف ہے با. کیا حرف ہے؟ با تا، با تا. اب یہاں پہ دیکھیں با کو لکھنے کا جو انداز ہے وہ مختلف ہے. پہلے با ہم نے جو حروف مفردات کے اندر پڑھی تھی وہ اس طریقے سے لکھی ہوئی تھی با، لیکن یہاں پہ عربی رسم الخط کے اندر چونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے عربی رسم الخط کے اندر ہی لکھا جائے گا. اب یہاں پہ جو با لکھی ہوئی ہے یہ عربی رسم الخط کے اندر ہے. اب اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے، با کو بالکل چھوٹا کر دیں گے. ایک وہ ہے اوپر، ایک یہ ہے، اور ایک طریقہ با کا یہ بھی ہے. بس یہ با کے الگ الگ ڈنڈے ہیں. ایک طریقہ با کا یہ بھی ہے، یہ بھی ہے با کا. با کو لکھنے کے کئی طریقے ہیں. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے با تا. اب تا کو ایک لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہاں ہوتی ہے یہ تا. تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ نقطے اوپر کس چیز کے آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں گے نا تو اگر آپ کو جو ڈنڈا بنا ہوا اس کی سمجھ نہ بھی آئے گی تو جب آپ نقطوں کو دیکھیں گے تو آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گی کہ تا کے اوپر 2 نقطے ہمیشہ تا کے اوپر ہی ہوتے ہیں تو یا قاف کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ قاف والا ڈنڈا نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ با تا. جی دیکھیں با تا تا تا. اب یہ دونوں تا ہی ہیں لیکن ان کے لکھنے کا انداز مختلف ہے. تا تا یا تا یا تا جیم دال جیم دال. یہ دونوں لفظ لمبے ہیں. خا دال، خا کو لمبا نہیں کرنا، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. خا دال. یہ حرف بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں.
خا دال خا دال عین دال عین دال یا فا میم الف میم الف نون صاد نون صاد نون صاد فا صاد فا صاد قاف، یہاں پہ چونکہ قاف موٹا بھی ہے لمبا بھی ہے، قاف ضاد قاف ضاد نون صاد با نون صاد با فا صاد لام فا صاد لام صاد با نون قاف ضاد میم نون میم نون با سین یا سین نون فا سین میم ثا لام قاف تا لام عین سین قاف عین قاف لام کاف نون تا، یہاں پہ دونوں لفظ لمبے ہیں، کاف بھی نون بھی، کاف نون تا کاف تا با میم لام کاف ہا سین نون ہا ہا
سین نون لام سین تا جیم نون تا با. یہاں پہ دیکھیں یہ با کا ڈنڈا جو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا ہے کہ ایک یہ بھی ہوتا ہے با کا ڈنڈا. با کو لکھنے کا طریقہ ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے, یہاں پہ وہ آ گیا ہے با ہا با ہا تا عین با دال با عین دال ہا فا را. اب یہاں پہ دیکھیں یہی حروف جو یہاں پہ لکھے حروف مرکبات, ان میں کچھ ایسے حرف ہیں کہ جو تین تین ہیں, دو دو ہیں, جیسے با تا یہ دو ہیں, فا صاد لام یہ تین ہیں, نون صاد با یہ بھی تین ہے, نون قاف ضاد یہ بھی تین ہے. اسی طرح حروف مرکبات کے اندر دو دو تین تین حروف بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات اس کے اندر چار بھی آ سکتے ہیں, لیکن ہم نے ایک حرف دو تین یہاں تک پڑھا ہے فی الحال ہم نے, اور ان کے اوپر اگر حرکت لگا دی جائے, یہ فا صاد لام ہے, فصلن, یہ بن جائے گا فصلن. ہم بغیر حرکت کے پڑھ رہے ہیں, ابھی ہم نے ان کے اوپر حرکت نہیں لگائی. جب ہم حرکت لگائیں گے, زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں, جب ہم یہ لگائیں گے تو یہ فصلن بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ فصلن. اس سے آگے دیکھیں ہا فا وا با ہا الف 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 یا ہا با یا ہا با ضاد الف ضاد الف میم میم نون ہا میم نون ہا فا یا ہا فا یا ہا ہا ذال ہا ذال یا دال یا دال. اگلا حرف کیا ہے؟
یا دال. اگلا حرف دیکھیں، با دال، با دال. با تا نون، با تا نون. با یا نون، با سا نون، با یا نون یا. اب یہ بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں بایا، نونیا، تایا، سایا. اس کو اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ کیا پڑھنا ہے، با یا نون یا. حرف کی ادائیگی کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے. تا یا جی اسٹوڈنٹس، اب ہم آگے چلتے ہیں. جو رہ گیا حصہ ہمارا تھوڑا سا، اب یہ حروف کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ڈنڈے بنے ہوئے ہیں کہ ان کو لکھنے کا اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تین حروف ہیں. پہلا حرف شین، یہ ہے شین. اس کے ساتھ ہی آ جائے گا میم، شین، میم، سین، شین. اب یہ تینوں حروف لمبے ہیں. شین، میم، سین، لام. یہ دیکھیے لام، قاف، دال. آگے ہے قاف، یہ قاف ہے. سین، میم، قاف، سین، میم. یہ میم عربی رسم الخط کے اندر ہے، جو میں نے آپ کو بتائی تھی. اس طریقے سے یہ والی میم ہے. سین، لام، سین، لام. اب آگے دیکھیں با. یہ با ہے. با کے میں نے آپ کو کچھ ڈنڈے دکھائے ہیں کہ کون کون سے طریقے سے با بن سکتی ہے. با، ہا، میم. اب یہ درمیان میں ہا ہے، با کے بعد ہا ہے. با، ہا، میم. اب آگے دیکھیں با، سین، میم،
کاف یا فا کاف یا فا شین کاف را شین کاف را صاد فا تا، پہلا لفظ لمبا دوسرے دونوں چھوٹے، تا تا میم، بعض اوقات میم کا ڈنڈا ایسے بھی ہوتا ہے، تا میم تا، تا میم تا خو صاد، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں حروف مفردات کے اندر بھی، یہ وہی حرف ہیں، ضاد طا وا عین قاف۔ اب یہاں پہ انہوں نے پھر موٹے حروف ایک مرتبہ لکھ دیے ہیں، یہ رحمانی قاعدہ صفحہ نمبر 6 پہ آخر والی لائن میں جو یہ ہماری تختی ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ آخر والی لائن کے اندر انہوں نے یہ حروف مستعلیہ یعنی موٹے حروف وہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دوہرا دیے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ اچھا دیکھیں بیٹا، را، یہ را، اس کو موٹا کب پڑھیں گے؟ پہلے ہم نے پڑھا تو ہے کہ را کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور اس کی کچھ صورتیں ہیں، اس کو موٹا کب پڑھنا ہے، باریک کب پڑھنا ہے۔ کچھ صورتیں اس کی ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں یہ موٹا پڑھا جائے گا، کچھ صورتیں وہ ہیں کہ جن میں یہ باریک پڑھا جائے گا۔ را کے اوپر پیش آ جائے، را کے اوپر پیش ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا، را کے اوپر زبر ہو تو را موٹا پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہو جائے گا۔ اب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہو جائے گا، اور را سے جو پہلا حرف آ رہا ہے، را سے جو پہلا حرف آ رہا ہے اگر اس پہ زیر ہو تب بھی را باریک پڑھا جائے گا، چاہے را کے اوپر زبر ہی کیوں نہ ہو، اس صورت میں را باریک پڑھا جائے گا۔ اور وہ کیسے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر سبق نمبر 2 حروف مرکبات اختتام کو پہنچا۔ اس کو اب اچھے طریقے سے پڑھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، اور آگے بھی سکھانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ بہترین شخص وہی ہے کہ جو خود قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور قرآن آگے پڑھاتا بھی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس کو خود بھی یاد رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی یاد کروانا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ملاقات کریں گے، اگلے سبق میں ملیں گے۔ تمام طلباء، والدین اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان